बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। जी न्यू व्यूअर्स, मुल्क में सेनेट इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ और पूरे तमाम तर सूबों से जो सेनेटर्स हैं मुंतखब होकर अब सेनेट में जाएंगे, जिसके बाद सेनेट चेयरमैन मुंतखब होने का मरहला शुरू होगा। अपर हाउस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नाम दिया हुआ सेनेट जो है, उसके इंतखाबात से पहले की सूरत हाल क्या रही और उसके बाद जो पोलिंग स्टेशन वाले दिन कैसा रहा पूरे मुल्क में जो पोलिंग का मरहला, और अब सेनेट का मुस्तकबिल क्या है, खुफिया राय शुमारी के हवाले से पब्लिक क्या कहती है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो एक बड़ी कामयाबी नसीब हुई पीपल्स पार्टी को यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में, उस पर पब्लिक क्या राय रखती है। सेनेटर से गुफ्तगू करेंगे, सियासी लोगों से गुफ्तगू करेंगे और पब्लिक से की भी राय जानेंगे प्रोग्राम में कि वो क्या कहती हैं सेनेट इस्लाहात के हवाले से, खुफिया राय शुमारी के हवाले से। आज का प्रोग्राम सेनेट इलेक्शन के नाम, हमारे साथ रहिए। कुछ पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सेनेट के जो इंतखाबात हुए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? सेनेट के इंतखाबात सही वक्त पर हो गए हैं और उसमें यह है कि तब्दीली आएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार को देख लिया कोई मसला हल नहीं हुआ, आवाम भी और कारोबारी हज़रात परेशान हैं, बाकी जो अमाल हैं हमारे साथ। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, हफीज़ शेख हार गए, वो कैसे देखते हैं? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। वो होना था यही, क्योंकि अक्सरियत जो है वो इत्तेहाद की ज़्यादा थी और होना यही था कि आवाम भी चाह रही थी और कुछ तब्दीली लोग चाह भी रहे तो हो गई। अच्छा, वैसे सेनेट में जो इलेक्शन हुए हैं, सेनेट में वो कहा जा रहा है कि पैसे देकर वोट खरीदा जाता है, आप समझते हैं कि ये ठीक? देखिए ये बात जो है ना, हम तो अपने बचपन सुनते आ रहे हैं, ये सब बातें एक दूसरे इल्ज़ामात होते हैं। जो जीतता है वो कुछ कहता है और जो हारता है वो कुछ कहता है। ये तो आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते, इसका मामला तो बहुत गहरा है। सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, सेनेट आप कैसे देखते हैं? सेनेट नहीं, सेनेट के इलेक्शन अच्छे हो गए। अच्छा, हाँ, सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, हफीज़ शेख हार हमें गए। बहुत खुशी हो गए, जीत गए। वो क्यों? बस यार, आवाम बेजार नहीं है। आप कुछ सोचे यार, कैसा महंगाई हो रहा है यार। हमने तो 62 साल अपना उम्र गुजारा, मैंने तो नहीं देखा ऐसे महंगाई इस उम्र में, समझ गया। मैंने वोट भी इसी को दिया था। मतलब आप समझते हैं कि अब पीटीआई की हुकूमत को? यार ये हुकूमत नहीं हुआ है यार, 62 साल ने मैंने ऐसा हुकूमत ही नहीं दिया यार, देखा है भाईजान। हमारा 62 साल उम्र है, मैंने नहीं देखा है। हालांकि मैं पीपल्स पार्टी का आशिक हूँ, ऐसा बोला, लेकिन मैंने वोट फिर भी इसको दिया था, एक वोट। मैं क्या अभी क्या है, नहीं अभी तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी को दूंगा। चले गुड है। अच्छा, आप बताएं, हाँ, सेनेट के इंतखाबात पर क्या कहेंगे आप? सेनेट के इंतखाबात जो उम्मीद थी ना, जो अपना हफीज़ शेख की, क्योंकि हफीज़ शेख थे हुकूमत के हैं, तो ये गेम उलट हो गया। अब हम समझ रहे नहीं कि ये किस तरह हो गया, अपसेट हुआ है, क्योंकि सारा मीडिया वर्ल्ड भी कह रहा है कि किस तरह अपसेट हो गया। ये पता नहीं, समझ में नहीं आया गेम कि अंदर खानी क्या हुआ है, क्या किससे सेटिंग हुई है, किससे नहीं हुई है। तो ये यकीन करो, बस मैं तो इनको भाई को भी कह रहा था कल के भाई हफीज़ शेख 101% है। जब इन्होंने मुझे बोला तुमने सफ़ेद बाल ऐसे ही कर दिया, तुमने धूप में कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया, इन्होंने बोला कि यार क्या हो गया, तो मैंने ज़िंदगी गुजार दी, हम लोग साथ में। तो मैंने इनको कल कही दिया कि हफीज़ शेख यहाँ 101%। तो इन्होंने सुबह आके मुझे बोला कि तुमने धूप में सफ़ेद बाल करे, तजर्बा नहीं है, तो क्या हो गया? ये भाई का ताल्लुक भी है, मतलब बहुत अच्छे इदारे से है। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भाई इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का दौर था ना, इस वक्त जो इसका दौर है ना, तो इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत बेहतर होंगे और अब आपस में टकराव होगा। ऐसा टकराव होगा कि आप देखिएगा कि बिल्कुल ये या तो आर या बार धमाधम करना हो, क्योंकि अगर दस्तखत कराने होंगे तो यूसुफ रज़ा गिलानी के पास आएंगे, क्योंकि सेनेट का बिल पास करता है, कौमी असम्बली से सेनेट आता है, और सेनेट है पीपल्स पार्टी का, अपोजिशन का है, और अपोजिशन में है आपको देख रहे हैं सारे ये आप जो तमाम अक्सरियत जमात आ गई है, तो ये अब धमाधम मस्कर अंदर होगा, बहुत टकरार होगा। कहा यह जा रहा है कि वोट खरीदे जाते हैं सेनेट के इलेक्शन में, आप समझते हैं कि ये खरीद? मैं बिल्कुल समझता हूँ। जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए, अगर शो ऑफ हैंड होता तो क्या फिर इस तरह होता? कभी भी नहीं होता। अभी वो जो इत्तेमाद का वोट ले रहे हैं ना, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं लूँगा। क्यों? इसलिए कि उसमें शो ऑफ हैंड होगा, पता चल जाएगा, ये दोबारा इत्तेमाद का वोट ले लेंगे इमरान खान साहब। जो पैसे जिन लोगों ने लिए, ज़मीर फरोश, बिल्कुल सही बात है। सेनेट का इलेक्शन फ्री में कौन किसी को वो करेगा, क्यों सपोर्ट करेगा? जब एक रूलिंग पार्टी के साथ वो है तो वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट क्यों करेगा जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा? हमने सुना है कि सेनेट की इलेक्शन से कबल वोट खरीदे जाते हैं, आप समझते हैं खरीद? तो ये तो चल रहा है ना, ये कोई मुझे ये बताओ यहाँ क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ खरीदी जा रही है, दुनिया की हर चीज़। पहले 100 रुपये में काम होता था, अब 200 में हो रहा है। आप कोई भी करवा ले, हो जाएगा। कहते हैं ना करप्शन ख़त्म हो गई, ये कुछ भी नहीं हुआ। ये सियासतदान जो असेंबली में लड़ते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सियासतदान कोई थोड़ी है, ये तो कारोबारी लोग हैं। 4 साल और ये 6 महीने सुकून से ये सोते हैं, 7वें महीने से ये स्टार्ट लेते हैं, 6 महीने मेहनत खूब, सुबह शाम
दोपहर रात को करते हैं, और जब कम कर लिया फिर ये 5 साल 4 साल 4.5 साल के लिए फिर सो गए, क्योंकि ये तो कारोबार है, ये कोई वो थोड़ी है। तो ये पूरा का पूरा चला आ रहा है ना, बड़े छोटा छोटा छोटा, वो बताता जाता है बेटा इसमें बहुत मुनाफा है, बहुत प्रॉफिट है, आप छोड़ना नहीं ये काम, क्योंकि मेरा बाप दादा से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तुम भी मत छोड़ना। चले ज़बरदस्त। ये आप लोग में से कोई बात करना चाहेगा? तो ये सूरत हाल है जनाब कि सेनेट के इंतखाबात से कबल इलेक्शन कैंपेन, फिर सेनेट की जो इलेक्शन पोलिंग और उसके बाद की सूरत हाल, उस पर पब्लिक की आवाज़ में आपने पब्लिक की राय भी देखी। और अब जो है वो सियासतदानों की तरफ चलेंगे। सेनेटर ताज हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि सेनेट का हवाल क्या हुआ और अब मुस्तकबिल क्या है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुरम शेर जमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और वो भी हमें बताएंगे कि उनकी पार्टी क्या राय रखती है। सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल हुआ चाहते हैं, उसके बाद अब सेनेट में जो है वो सेनेट चेयरमैन मुंतखब होगा और दीगर जो सेनेट के प्रोसेस है वो सेनेट में मुकम्मल होगा। इससे कबल पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में और फेडरल गवर्नमेंट में सेनेट के इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए। वो इंतखाबात कैसे रहे और किस तरीके से वो सेनेट से पहले वाली सूरत हाल क्या थी, उसके बाद पोलिंग स्टेशन और पोलिंग डे पे क्या हुआ और अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इस तमाम तर मौजू पर मुख्तलिफ़ पार्टी से गुफ्तगू करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त जो मुंतखब सेनेटर हैं ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। ताज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा, सेनेट अपर हाउस एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहा, पहले कैसा रहा, सेनेट के इंतखाबात से पहले वाली मुहिम कैसी रही, सेनेट के दिन कैसा गुजरा, मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सिंध का सवाल है तो यहाँ पे तो हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत थी, 99 मेंबर थे और इसलिए जिनको भी टिकट मिला, और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे वो लोग थे कि जो पार्टी के साथ एक अरसे से काम कर रहे थे और जो टकरा रहे थे जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकतें हैं उनसे एक अरसे से, उनको इस दफ़ा टिकट दिया गया। और फिर बड़े तरीक़े से पार्टी ने जिस तरीक़े से वोटों की तक़सीम होती है ये करके, तो ये बात जो थी वो सामने आ रही थी। फिर जो हमारे मुखालफिन थे उनके दरमियान जो आपस में रिफ्ट हो रही थी, थोड़ी सी नोक झोंक जो हो रही थी और बहुत से मसाइल हो रहे थे, गैर मुतमईन थे वो लोग उम्मीदवारों से अपने, तो उससे भी थोड़ी सी हमें मदद मिली और ये नतीजा सिंध में आ गया। लेकिन बड़ा नतीजा जो है वो मरकज़ के अंदर आया है, इस्लामाबाद के अंदर, जो वहाँ जो सेनेट की नशिस्त पे इंतखाब हुआ है। तो ये मैं वजाहत करूँ कि ये इंतखाब दो अफराद के दरमियान नहीं था या दो पार्टियों के दरमियान नहीं था, दो निज़ाम मईशत हैं, ये उनके दरमियान एक टकराव था। और ये कि ये वो डिबेट थी जो आज पाकिस्तान के गली गली में हो रही है कि जो भूख है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, इस पे अब आम आदमी शायद वहाँ तक नहीं पहुँच रहा कि ये क्यों है, वो किसी शख्स को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अगर IMF का जो निज़ाम है वो रहेगा तो ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। एक निज़ाम ये है कि अपने कौमी वसाइल को तरक्की दी जाए, कुदरती वसाइल को, अपने लोगों की जो सलाहियत है वो बढ़ाई जाए, कौमी पैदावार को बढ़ाया जाए, जो पैदावारी लागत है उसको कम किया जाए, जो वेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए ताकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद हो, तब आपकी मईशत आगे बढ़ सकती है। दूसरा निज़ाम पैदावार जो IMF का है, दूसरा निज़ाम मईशत वो ये है कि आपको पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कर्ज़ा दे रहे हैं और आप बाहर से जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो दरामद करते हैं। हाँ, तो एक दरामदी जो इंपोर्ट लॉबी है उसके हाथ में मईशत चली गई थी बजाय एक प्रोड्यूसर लॉबी। तो ये दो निज़ाम के दरमियान एक था क्लैश। बदकिस्मती से इसको दिखाया ये जा रहा है कि साहब दो अशख़ास के दरमियान था, लेकिन वो दो अशख़ास किसी न किसी निज़ाम को अपने उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे और जिसकी वजह से सरकारी बेंचों पे बैठे हुए लोग भी जो थे
وہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نظام اب نہیں چلے گا اور اس طرف ووٹ دیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو. اب صرف ایک الیکشن جیت لینا، یوسف رضا جیتے یا ہم سندھ کے اندر جیتے، وہ کافی نہیں ہوتا. اب یہ جو ڈیبیٹ ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کو تھوڑا سا ہمیں روکنا ہوگا. ایک مہذب سیاسی کیسے کلچر، روکیں گے؟ کون روکے گا؟ دیکھیے مہذب سیاسی کلچر لانا یہ ہم سب کا وہ ہے. اور میں اپنے منسٹرز کو بھی منع کرتا ہوں کہ بھئی تم کیوں جواب دیتے ہو ان کا، اپنا کام کرو. وہ برا بھلا کہتے ہیں، تم اپنا کام کیا جاؤ، تم فوراً دوڑ کے شام کو پہنچ جاتے ہو. تم کہ میں کہ یہ نہ کرو، کام کی طرف توجہ دیں. لیکن بس شاید مجھ میں ان میں فرق یہ ہے کہ ان کے بال کالے ہیں، میرے بال سفید ہیں. سفید ہو گئے. تو وہ کہتے نہیں تاج بھائی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک، دیکھیے ہم یہی کریں. تاج بھائی آپ پرانے دور کی بات کریں. لیکن نہیں، پرانے دور میں بھی تاج بھائی بھی ایک زمانے میں بسیں جلاتے تھے، یہ بات نہیں ہے. لیکن مطلب ایوب کے خلاف موومنٹ میں شاید 13 بسیں میں نے جلائی ہیں ایوب کے خلاف جو موومنٹ چل رہا تھا. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جذبات کی گنجائش نہیں ہے. سیاست کے اندر آپ کو عقل استعمال کر کے دس ایموشنلزم ہیز ٹو بی ریپلیسڈ بائی ریشنلزم، اور آپ کو مسائل کے حل دینے ہوں گے. اور یہی چیزیں جو میں نے آپ سے کہیں کہ کیا فرق ہے، تو اس میں مجھے پارٹی کی طرف سے یہی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ سفارشات بنائیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا تاج صاحب، ایک دن پہلے ہم نے دیکھا بڑا ہل ہنگامہ سندھ اسمبلی میں، اغوا کرنے کی باتیں، پھر ایم پی ایز کو لایا گیا، پھر ایم پی ایز کو دوڑایا گیا. یہ کیا تھا؟ پھر 9-2-11 یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، وہ ریئیکشنریز کا ایک کلچر ہوتا ہے، اور وہ کلچر پہلے بھی آیا ہے کہ پوری اسمبلیاں لے جا کے ہوٹل میں، نہیں ہوٹل میں ٹھہرا دی جاتی تھیں کہ کوئی کسی سے بات نہ کرے. اس بار بھی تو یہی پریکٹس ہوئی. اس بار بھی یہی ہوا، جس پہ میں نے اعتراض بھی کیا. میں نے پارٹی کی طرف سے لکھا الیکشن کمیشن کو کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، یا کسی کو دھونس دھمکیاں دینا یا کسی سے قسم اٹھوانا، یہ تمام چیز. اب یہ چیزیں اس دفعہ پھر ان کی طرف سے کی گئی، امید ہے آئندہ نہیں ہوگی. ایک نتیجہ جو اس کا ہوا وہ یہ ہوا کہ ہر ووٹر کو 3 بیلٹ پیپر دیے جاتے تھے، ایک خواتین کا، ایک ٹیکنوکریٹ کا، ایک جنرل سیٹ کا. تو ایک ووٹر ایسا تھا جس نے تینوں بیلٹ پیپرز پہ لکھا 9-2-11. اب یہ بیلٹ پیپر الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں موجود ہے. تو اب وہ کہاں 9-2-11 ہونا چاہ رہا تھا یا کس سے کون تھا، پہلے 2-2-11 ہو تو نہیں گیا تھا، اسے پتہ نہیں، میں کہہ نہیں سکتا کون تھا کیا تھا. لیکن یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اس پہ تینوں بیلٹ پیپرز پہ اس نے بجائے اس کے کہ کسی کو ووٹ دے، اس نے لکھا 9-2-11. اور ریٹرننگ آفسر بھی حیران تھے. انہوں نے ہم سب کے سامنے جو کینڈیڈیٹس اور ان کے ایجنٹس بیٹھے تھے، کہہ لے صاحب اس کا کیا مطلب ہے، یہ کس کا ووٹ ہے، کوئی مجھے سمجھائے کہ کس امیدوار کس. اچھا ایک اور معاملہ پیش آیا پولنگ والے دن، خرم شیر زمان سے موبائل فون دستیاب ہوا، یہ کیا تھا؟ نہ وہ اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ہماری جو میری ایجنٹ تھی وہاں پہ محترمہ کلثوم چانڈیو، کہ انہیں شک ہو گیا تھا اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ صاحب ان کی جیب میں ٹیلی فون ہے. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اور اس پہ کافی دیر بحث ہوتی رہی. اتنے میں کوئی سرخ بتی جلی تو انہوں نے وہ فون اٹھایا اور پھر خیر پھر خرم شیر زمان صاحب نے واپس ڈال دیا. میں نے کہا کلثوم دیکھو، وہ موبائل لائے تھے لیکن تمہارا جو لفظی میزائل چل رہے تھے یہ کچھ الگ بات ہے. میں نے کہا وہ موبائل پہ تو تم میزائل، میں نے کہا یہ زبانی میزائل جو تم نے مارے. اچھا اب سینٹ میں یقیناً اوتھ لیں گے، اور سینٹ کا تمام ایک اہم پوزیشن ہے جو آپ کو ملنے جا رہی ہے، دوبارہ ملنے جا رہی ہے، تیسری بار ملنے جا رہی ہے. وہ سینیٹر تو کہتے ہیں ریٹائر ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ تا حیات ہوتا ہے، لیکن آپ تو تیسری بار جا رہے ہیں. کیا ایسے لوپ ہولز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، انکلوڈنگ دی کانسٹیٹیوشن 226 ایز ویل ایز؟ دیکھو ایسا ہے نواز کہ میں نے اپنی اپلیکیشن میں بھی یہی لکھا جو ٹکٹ کے لیے دی
کہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ہماری معیشت کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سپر اسٹرکچر ہے جو کہ سیاست کا ہے. ہمارا بنیادی ڈھانچہ کولیپس کر گیا ہے IMF کی معیشت کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا سپر اسٹرکچر ہے سیاست کا اس کے اندر انارکی ہے, انتشار ہے. تو آپ کو دونوں سطحوں پہ کام کرنا ہے. ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مہذب سیاسی کلچر ہے, سینٹ کا ایک مہذب سیاسی کلچر رہا ہے. سینیٹر صاحبان بڑی تیاری کر کے آتے ہیں, دلیلیں ہوتی ہیں, اعداد و شمار ان کے پاس ہوتے ہیں اور اپنی بات کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ کمیٹیوں میں بیٹھتے ہیں اور کمیٹیوں کے اندر ہم اپنی پارٹی سے بالا ہو کے بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر پھر ہم بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. ایک تو آپ کو اس کلچر کو فروغ دینا ہے تاکہ پھر یہ کہ آپ کو جو گفتگو کر رہی ہیں وہ مسائل کے حل کی کرنی ہے. یعنی مائی کنٹریبیوشن شیل بی سولوشن اورینٹڈ, کہ اس مسئلے کا, اور یہ کوئی مسئلے نہیں ہے, ٹرن اراؤنڈ از پاسبل, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. دیکھیے اب کیا معاملہ ہے, پروڈکشن بڑھانی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے. کیسے کریں آپ اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں جہاں آپ تشریف لائے ہیں, یہاں یہ سولر پہ چل رہی ہے. 6 ایئر کنڈیشنر یہاں پہ سولر سے چل رہے ہیں اس چھوٹی سی بلڈنگ. وہ اس لیے کہ تھر کا جو مجھے تجربہ تھا RO پلانٹس لگانے کا, وہ سب سولر پہ چل رہی تھی. پارلیمنٹ کی بلڈنگ جس میں ہم بیٹھتے ہیں وہاں چینیوں نے 1 میگا واٹ کی لگائی ہے اور پارلیمنٹ 60-70 لاکھ روپے کی بجلی, اب شاید اور زیادہ کی بیچ رہی ہوگی, وہ جو اسلام آباد کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کو بیچتی ہے. فرت اللہ بابر صاحب نے اپنے گھر کے اوپر سولر لگا رکھی ہے اور ان کا 2 وے میٹر ہے, تو کبھی وہ بل دیتے ہیں کبھی وہاں سے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو یہاں دبئی میں 1200 میگا واٹ کی سولر پلانٹ ہے, 2.4 سینٹ پر کلو واٹ آور وہ آ رہی ہے کاسٹ اس کی. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تاجر صاحب, مختصراً پروگرام میں آپ کا پیغام قوم کے نام, سینٹ الیکشن اور سیاسی پارٹیز کے نام کوئی پیغام؟ دیکھیں کام کرنا پڑے گا. میں بالکل بڑا پریشان اس پہ ہوں کہ ہم دوسرے پہ ذمہ داری ڈال کے فلانا خراب ہے, تمہارے جوتے پہ پالش نہیں ہے, تم نے یہ کالر تمہارا, مطلب عجیب باتیں. تم دل میں یہ سوچ رہے ہوگے, بھائی اس پہ FIR نہیں کٹتی اگر دل میں کوئی, آپ دل میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ماحول بنایا جائے کام کرنے کا, آپس میں بھائی چارے کا, محبت کا, یہ بنایا جائے. اور میں نہیں کوئی, اور تعلیم بڑی ضروری ہے. یعنی میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, کیونکہ میری کوئی 21-22 سال کی عمر تھی, اس عمر میں آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے, میں کہتا نہیں مجھے ہر چیز آتی. میں نے بہت سی اسکیمیں بنا کے بھٹو صاحب کے پاس ایک دن لے گیا, انہوں نے یوں کر کے دیکھی, سارا دیکھنے کے بعد کہا کہ ایجوکیشن پہ تم نے کیا بنایا؟ ایجوکیشن پہ کچھ نہیں بنایا تھا. ان کا تاج, ایجوکیٹ دا چلڈرن, they'll make much better schemes than you and I are making. پھر کہنے لگے 10 سال لگتے ہیں, 11 نہیں لگتے. ایجوکیٹ دا چلڈرن. کہنے تاج 11واں سال نہیں لگے گا, 10 سال, اور یہ ملک بدل جائے گا. پھر ایک بات کہی جو بڑی خوبصورت بات ہے, تعلیم وہ چیز ہے جو مساوات پیدا کرتی ہے. آج میں دیکھتا ہوں ان کے ڈرائیور کا بیٹا پاکستان کا رائٹ ہاف ہاکی کے اندر اور MBBS میں ٹاپ کر رہا ہے. المرتضیٰ کی مالی کی بیٹی MBA کے اندر ٹاپ کر رہی ہے. خود دیکھا کرتے تھے ہر ایک کی رپورٹ, پھر بیوی بھی اسکول کی رپورٹ, پھر جب دبئی چلی گئیں تو کہا تاج ان کا خیال کرو, یہ پڑھنا نہ چھوڑ دیں. یعنی جتنا گھر کا اسٹاف تھا ان کے بچوں کو پڑھنا تھا. تو یہ جو چیز ہے کہ تعلیم مساوات پیدا کرتی ہے. اور بھٹو نے مجھ سے کہا ٹیکس جسٹ 10 years not 11. میں کیا کر رہا ہوں, میں اس دن لڑا ہوں, میں نے کہا فیس ختم کرو یونیورسٹیوں سے. 250 ارب کا تم بجٹ لا رہے ہو نا تعلیم کا, اسے 270 کا کر دو. 20 ارب روپے جو یہاں یونیورسٹیوں میں
इंजीनियरिंग की हैं, मेडिसिन की हैं, ये हैं, जो बच्चों से फ़ीस ली जाती है वो तुम दे दो गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन किसी के भी तालीम पे दरवाजे इसलिए बंद ना हो कि फ़ीस नहीं दे सकते, ख़त्म करो। 3 वाइस चांसलर मीटिंग में बैठे थे, दाऊद यूनिवर्सिटी में हो रही थी ये मीटिंग। मैंने कहा आपकी क्या राय? कहने लगे ताज साहब खुदा के लिए ये हो जाए तो हमारा तो हालत बदल जाए, बच्चे पढ़ जाएँ। ये प्रायोरिटी है। देखिए हेल्थ आप सिंध के अंदर फ्री कर चुके हैं, बड़े से बड़ा जो ट्रीटमेंट है लिवर ट्रांसप्लांट तक यहाँ फ्री हो, गम्स से लेकर तालीम को फ्री करें। ये मैं करा के छोड़ूंगा। मुराद अली शाह मेरे भाई हैं, मैं वहाँ जाके हंगर स्ट्राइक करूँगा। मुराद नहीं आपको हंगर स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं, अब आपके मुतालबात वैसे ही माने जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सेनेटर मुंतखब हुए, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। दीगर सियासी पार्टीज़ का भी हवाला आपके पास पेश करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम डिस्कस कर रहे थे सेनेट के इंतखाबात से पहले की सूरत हाल, सेनेट के दिन वाली जो पोलिंग स्टेशन थी मुख्तलिफ सूबों में, उस पर क्या सूरत हाल रही और अब मुस्तकबिल क्या है सेनेट इलेक्शन के बाद का, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, खुर्रम शेख ज़मान साहब। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा इलेक्शन कैंपेन कैसी रही सेनेट की? देखिए मेरे ख्याल से कैंपेन तो मैं किसे कहूँगा, मैं कैंपेन उसे कहूँगा जो वज़ीर आज़म ने कैंपेन अपनी शुरू की थी, ओपन बैलेट की एंड सीक्रेट बैलेट की, वो असल में सारी कैंपेन थी और जिसमें हमारी कोशिश थी कि हम किसी तरह उसके अंदर कामयाब होएं। लेकिन ज़ाहिर है कि बात को नहीं सुना गया और बात वहीं पर वापस आके खड़ी हो गई कि इसकी जो अमेंडमेंट्स होनी है वो कानून के हिसाब से असम्बली के अंदर होनी है। इस कैंपेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा था, जो हमारी कामयाबी थी, वो हमारी कामयाबी है, चाहे जो भी रिज़ल्ट आया, हमारी कामयाबी ये हुई कि आवाम को ये नज़र आ गया कि पाकिस्तान के अंदर ईमानदार जो है लीडर वो कौन है और 2 नंबर लीडरान कौन है, 1 नंबर सियासी जमात कौन सी और 2 नंबर सियासी जमातें कौन सी हैं। जमातों से मुराद जो पूरी एक PDM है जो कि ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी ओपन बैलेट के, जो कि ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी हकीकत दिखाने के, तो कम से कम आवाम को ये नज़र आ गया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अच्छा, ओवरऑल कैसा रहा? वो करीम बख्श कबूल वाला मामला पेश आया और शर साहब आप सरापा एहतजाज नज़र आए, अबड़ो साहब असलम अबड़ो साहब वो भी एहतजाज नज़र आए, क्या मामला थे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये है कि कम से कम ये तो पता चला कि हमारी पार्टी के अंदर गद्दार कौन थे और ईमानदार कौन थे। आपके सामने मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मैंने कहा कि 3 मेंबर्स हमारे अगवा हो गए हैं और जब वो 3 मेंबर्स अगवा हुए तो ज़ाहिर है कि हम राब्ते में नहीं थे। जब मैं असम्बली गया, जाके मैंने तीनों मेंबर्स से रब्ता करा तो पहले मैं असलम अबड़ो से मुलाकात हुई, फिर शरियर शर से हुई। तो जब उनसे मैंने कहा कि चलो मेरे साथ, तो दोनों ने मना कर दिया कि बोला हम आपके साथ नहीं हैं। ठीक है। जब मैं तीसरी बार करीम बख्श कबूल के पास गया, मैंने उनसे बोला कि करीम भाई चले साथ, तो उन्होंने बोला कि खुर्रम भाई निकालो मुझे यहाँ से। तो जब मुझे आवाज़ करीम के पास से नज़र आई, एक बलोच की आवाज़ मुझे नज़र आई कि उसने कहा करीम खुर्रम भाई निकालो मुझे यहाँ से, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर आपके सामने था, हालात ये थे कि ऐसा लग रहा था कि जिस्म के टुकड़े खींच लेंगे पीपल्स पार्टी वाले, नोच लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो लूटा हुआ माल उन्होंने शायद लगाने की तैयारियां की हुई थी, जो कि उसने इनकार कर दिया था। सो मैं कहता हूँ कि आवाम को बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आईं जो कि इमरान खान वज़ीर आज़म आपके मुल्क के बार बार दोहरा रहे थे और बार बार बता रहे थे कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा खुर्रम, जब आप पोलिंग स्टेशन पर गए वोट कास्ट करने के लिए, तो हमने सुना कि कोई गैजेट, कोई मोबाइल फ़ोन दस्तयाब हुई आपसे, क्या मामला था ये? बिल्कुल हकीकत है वो, और उसमें ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर इजाज़त नहीं होती है मोबाइल फ़ोन ले जाने की, क्योंकि मुझे करीम बख्श कबूल का अंदर लेकर जाना था और मुझे इस बात का डर था कि वापस पीपल्स पार्टी वाले हमला ना, नहीं ज़बरदस्ती नहीं, मतलब वो मेरे आगे थे, मैं उनके पीछे था, तो मुझे इस बात का खौफ था कि पीपल्स पार्टी वाले वापस जो है उसके ऊपर हमला ना कर दें, उसे लेके ना चले जाएं। तो उस टेंशन में मैं अपना मोबाइल देना भूल गया। जब अंदर गया तो मुझे पीपल्स पार्टी की खातून ने, चांडियो साहिबा ने फरमाया कि खुर्रम शेर ज़मान के पास मोबाइल है, क्योंकि मेरे मोबाइल में बेल बज गई थी। तो मैंने जैसे हाथ रखा, मोबाइल था, मैंने निकाला और उनको मोबाइल दे दिया। उनसे मुराद के मैंने आर ओ को दे दिया कि ये गलती से मैं लेकर आ गया हूँ मोबाइल। तो जाहिर है कि वो मेरी गलती थी, जिसका मुझे एहसास था कि मुझसे गलती हुई है। लेकिन देखें, जो मेरा केस फ़ाइट किया, अंदर मुकाबला फ़ारूक नाइक का था और मुज़फ़्फ़र शाह का था।
فاروق نائک صاحب نے تو بہت کوشش کی مجھے غلط ثابت کرنے کی، لیکن مظفر شاہ صاحب نے بڑا اچھا کیس فائٹ کیا کہ جو قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں الیکشن کے کہ یہ موبائل لانا منع ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھی تھی کہ الیکشن میں کہیں وہ ووٹ مارک کر کے اس کی تصویر نہ لے لیں۔ تو اس کیس میں RO صاحب نے کہا کہ کیونکہ ووٹ تو انہوں نے دیا نہیں تھا، ابھی ان سے پہلے 2 شخص رہتے تھے جو کہ آلریڈی ان سے پہلے انہوں نے ووٹ دینا تھا، تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ معاملہ ٹلا۔ ادروائز ظاہر ہے مجھے تو اس بات کا بہت ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ میں بیٹھ کر یہاں پہ اپنی ایمانداری کے جو ہے حساب کتاب دیتا رہتا بیٹھ کے۔ یہ سندھ اسمبلی کے ایوان میں ایک جھگڑا رہا اور بڑا ایک شور شرابہ رہا، اجلاس میں آپ بھی موجود تھے۔ کہاں جا رہے ہیں لیجسلیٹرز جن کو قانون سازی کرنی ہے، وہ اس طریقے سے ایوان میں کیا کہیں؟ قانون سازی ہو رہی کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی قانون سازی ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے کہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ ہمیشہ سے 1 نمبر پہ رہی ہے پورے پاکستان میں قانون سازی کرنے میں۔ صرف قانون سازی نہیں ہوتی ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ امپلیمنٹ میں تو پیپلز پارٹی سب سے پیچھے ہے صوبے سندھ کے اندر، تو یہ تو خالی گنتی کے جو دن ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ ہر روز کوئی 40 سے 45 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے ایک دن کا اس ایوان کو چلانے میں، اور اس ایوان کے اندر باتیں کیا ہوتی ہیں، بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور اپنی ذات کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈران کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، مائک جب ہماری باری آتی ہے تو اس کو کھولتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرے خیال سے جو میرا جو دوسرا ٹینیور ہے، جو میرا تجربہ ہے، میں نے میرے خیال سے جو سندھ اسمبلی کو دیکھا ہے، یہ صرف پاکستان کا پیسہ ضائع اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس ایوان کے اندر۔ ایک عام نیریٹو ہے، وہ نیریٹو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے، حفیظ شیخ ہار گئے، اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے PTI حکومت کرنے کا۔ ایک بڑا سٹیپ لیا وزیر اعظم نے، ووٹ آف کانفیڈنس کی کال کر دی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ساتھ ہے کون نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ تو ضمیر فروشوں کے ضمیر خریدنے نکلے ہیں نا۔ عمران خان تو ایماندار شخص ہے، اس کو چیلنج تو نہیں کر سکتے آپ۔ اگر عمران خان کے نام کے اوپر اگر کوئی شخص اپنا ووٹ لے کر آ رہا ہے اور وہ اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ اس ووٹ کا سودا کر رہا ہے، اس ووٹ کو بیچ رہا ہے، تو کیا اس کا قصوروار عمران خان ہے؟ اس کا قصوروار عمران خان کی حکومت ہے؟ اس کا قصوروار تو وہ شخص ہے جو چوری کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، نظام کو بہتر کرنا ہے۔ نظام ہونا چاہیے شو آف ہینڈز، کہ پتہ چلے کہ جس کی وفاداری ہے اس کو ووٹ دے رہے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں تو دکانیں لگی ہوئی ہیں، ایک MPA کو 5 کروڑ روپے میں خریدا جا رہا ہے، 1 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز دیے جا رہے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار بھی آپ کا اپنا ہوگا، آگے کے الیکشنز گارنٹی کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے MNAs کو 10 سے 15 کروڑ روپے آفر کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے نا، یہ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اور اگر اسی طریقے سے سودے بازی اپنے ملک کے ساتھ، کیونکہ ملک کے ساتھ سودے بازی کیا اپنے عمران خان کے ساتھ نہیں کی ہے، اسی طرح سودے بازی اب اگر ملک کے ساتھ کرتے رہیں گے تو پھر میرے خیال سے آئندہ آپ اپنے بچوں کو بھی جواب دیں گے کہ آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ نہیں، ٹھیکیدار کی بات کی کہ اپنا ہی ہوگا، یہ کس کو آفر کی گئی ہے کہ ٹھیکیدار بھی اپنا ہوگا؟ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ یہ جب کسی کو خریدتے ہیں نا تو ان کو آفرز دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں ریسنٹلی ایسے ہی یہ سب انتظام ہے، سب کو آفرز کی ہوئی تھی انہوں نے کہ 5 کروڑ روپے کیش لے لو، 1 ارب روپے کے ٹھیکے دے دیں گے تمہارے علاقے میں، اپنے ٹھیکیدار سے کام کرا لینا تاکہ 10-15% کمیشن بھی لے لینا، اور آئندہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن بھی لے لینا۔ تو سب سے مزے کی بات جو سینٹ کے الیکشنز کی تھی، جو کچھ عمران خان نے کہا کہ کس طرح پیسہ کرپشن کا یہ لوگ جو ہیں واپس اقتدار میں آنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ سب چیزیں ثابت ہوئی۔ میں نے تو بہت قریب سے دیکھا نا، میں نے تو اپنے ایک جو ہے قید شدہ شخص کو جو ہے میں نے اغوا کاروں سے میں نے بازیاب کرایا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اب ان کی میرے خلاف کتنی تیاریاں ہوں گی، مجھے کس طرح ٹارگٹ کریں گے یہ لوگ، اور مجھے کس طریقے سے یہ لوگ ابھی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے نا اپنے گرپ کے اندر لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہے۔ جاننا چاہیں گے 3 جو آپ کے MPAs گئے، اس کے بعد بقول آپ کے کہ آپ نے ایک کو بازیاب کرایا، کیا ان کو بھی کوئی آفرز تھی کیا؟ دیکھیں میں نے بازیاب کرایا، لیکن سٹیٹمنٹ آپ نے کریم بخش کی اسمبلی کے اندر دیکھ لی، وہ موبائل فون پہ جو ویڈیو بنی جس میں کریم بخش نے کہا کہ مجھے PP والوں نے اغوا کر لیا، مجھے ووٹ PP والوں کو نہیں دینا۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی تھی، اس کے جذبات دیکھے تھے، تو یہ تو سب حقیقت تھی نا جو کیمرہ کے ساتھ۔ شر صاحب ہیں وہ کیا تھے؟ وہ ان سے تو آپ بیان نہیں لے پائے۔ میرے خیال سے انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، وہ پاکستان کی قوم کو بھی جواب دہ ہیں، وہ سندھ کے لوگوں کو بھی جواب دہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی جواب دہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو بھی جواب دہ ہیں کہ اللہ ضرور ان سے پوچھے گا۔ ان کی شکایتیں ضرور ہوں گی کہ ہمارے علاقے میں کام نہیں کرا عمران خان نے، تو آپ کو اتنا نہیں پتہ ہے کہ آپ کے علاقے کے اندر کام پیپلز پارٹی نے کرانا ہے۔ سندھ کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے، اسلم ابڑوں کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے
نہ شریعت شر کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ ایک کونسلر کی سیٹ بھی جیت سکے اپنے نام سے. یہ تو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ٹکٹ دیتی ہیں, ان کے لیڈرز ہوتے ہیں جن کے نام کے اوپر آپ الیکشن جیتتے ہیں. ان کی اپنی کیا حیثیت ہے؟ میں 2 الیکشن جیت چکا ہوں اپنے ایک سیم حلقے سے. مجھے آپ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آزاد امیدوار کھڑا کرا دیں کونسلر کی سیٹ سے, میں نہیں جیت سکوں گا. یہ تو عمران خان کا ووٹ ہے نا. یہ امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آخرت والے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو وہ کیا مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے امانت میں تم نے خیانت کی ہے؟ تو یہ انسان کا نا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے, اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کیا کی ہے, ان کی کلاس کیا ہے, ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے. یہ پیسوں کے بھوکے لوگ ہیں, پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں, اپنے دین کو بھی شاید بیچ دیں گے. یہ کیا پتہ ہے ان کا؟ کچھ نہیں پتہ ان کا. لیاقت جتوئی صاحب نے بیان دیا تھا, وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو مختلف سینیٹرز ابھی منتخب بھی ہوئے ہیں وہ پیسے دے کر جو ہے وہ آئے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی میں نے بھی پیسے لیے ہیں؟ لیکن بڑا ضروری ہے, اگر کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں تو لیاقت جتوئی صاحب اس کا ثبوت دیں نا. میں اگر زبانی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہوں کہ میں کسی بھی الزام لگا دوں, کچھ ثبوت ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر میں بات کروں گا نا, کوئی چیز کوڈ ہوگی نا. لیاقت جتوئی صاحب اگر خود سینیٹر بننا چاہتے تھے اور اس خواہش کے بنا کے اوپر انہوں نے اس طرح کی الیگیشن لگائی تو الگ بات ہے. اگر لیاقت جتوئی صاحب کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت سامنے لے کر آئیں. کوئی بھی پارٹی اس طرح اجازت نہیں دیتی کہ پارٹی کے پرسنل معاملات کو جو ہے نا وہ کسی بھی میڈیا کے فورم کے اوپر جا کے اس طرح ڈسکس کرے. سیف اللہ بڑو صاحب کا جو فیصلہ ہے اور فیصل واڈا کا جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کی ایک پورے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے, اور فائنل فیصلہ پارٹی کے چیئرمین جو کہ ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کیا ہے. تو ملک کا وزیر اعظم جب پورے ملک کو چلا رہا ہے تو اس کو بہتر پتہ ہوگا کہ اس نے کون سی شخص کو جو ہے ٹکٹ دینی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دن قبل بیان دیا کہ اب لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس سے قبل ہی فیصلے ہو جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کس طرف جا رہی ہے, کس کروٹ جا رہی ہے تمام صورتحال جو حکمرانی کی ہے؟ کیونکہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سینیٹ میں یوسف رضا گیلانی بھی جیت گئے. دیکھیں بلاول زرداری اور پی ڈی ایم کو اتنا اندازہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ری الیکشن کی طرف چلے گئے تو ان کا حال کیا ہوگا, ہم واپس کتنی بڑی میجورٹی سے آئیں گے, ان کے کیا کرتوت تھے اور ہمارے کیا کرتوت ہیں. پورے پاکستان میں اگر کسی شخص سے بھی پوچھا جائے کہ تم زرداری لیگ کو ووٹ دو گے, نواز لیگ کو ووٹ دو گے یا عمران لیگ کو ووٹ دو گے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا میجورٹی رزلٹ آئے گا آپ کو؟ کون پسند کرتا ہے زرداری لیگ کو؟ یہ محترمہ کی جماعت نہیں ہے, یہ زرداری لیگ ہے, یہ مریم لیگ ہے, زرداری لیگ ہے اور ایک عمران خان لیگ ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں 3 لیگز ہیں, ان لیگز میں سے کس کو آپ نے ووٹ دینا ہے. ہمیشہ وزیر اعظم صاحب ایک بات کہتے ہیں, جب چھوٹے موٹے لوگ کرپشن کرتے ہیں نا تو ملک کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جب ملک کے وزیر اعظم کرپشن کرتے ہیں. تو آپ کے تو ملک کے سابقے وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ اربوں روپے کی کرپشن کے اندر انوالوڈ ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ اچھا 9/11 کا معاملہ پتہ چلا آپ کو, یہ کیا تھا؟ ہاں جی 9/11 میرے خیال سے جو بھاگا ہے نا وہ 9/11 ہے. سو جس کو آپ لے کر گئے کوئی اور ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس کے ساتھ سودا انہوں نے کیا نا پیپلز پارٹی کے ساتھ, انہوں نے لکھ دیا 9/11, تو وہ شاید ان سے پیسے بھی لے گیا اور بھاگ بھی گیا. اچھا مطلب پیسے بھی لے کر گیا لیکن ووٹ نہیں دیا ان کو. ہاں ایسے ہی لگتا ہے. کس کو ووٹ دیا؟ اللہ جانے کس کو ووٹ دیا. کہیں آپ کے صفوں میں تو نہیں ہے 2/11؟ دیکھیں یہی کمزوری ہے نا. اگر یہ اوپن بیلٹ ہو جاتا تو یہ سارا تماشا تو نہیں لگتا نا. کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک سیاسی جماعت اگر کرپشن کرتی ہے اور لوٹ مار کرتی ہے, وہ انہی دنوں کے لیے لوٹ مار کرتی ہے کہ جب الیکشنز آئیں گے تو انہوں نے خریداری کرنی ہے, تحفے دینے ہیں. یہ تو وہ جماعت ہے جس نے سینٹ کا الیکشن یوسف رضا گیلانی کو جو ہے لڑوایا ہے, جس کو چیئرمین سینٹ بنا رہے, جس کو ٹرکی کی فرسٹ لیڈی نے ہر گفٹ کیا تھا جب یہ وزیر اعظم تھے, وہ بھی چوری کر لیا تھا انہوں نے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے, کیا الفاظ میں چور کا لفظ استعمال کروں یا مناسب ہوگا کرنا یا نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں. ایکسپنج کرواتے ہیں وہ کر. ہاں وہ ایکسپنج کروا دیجیے گا. سو دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں کی چوائسیز ہیں کہ کس قسم کی شخصیات کو وہ سینٹ کا چیئرمین. بلاول زرداری نے بڑے فخر سے کہا کہ آنے والا چیئرمین جو ہے وہ گیلانی ہوگا, تو ٹی وی اسکرینز نے جو نا وہ ٹرکی کا ہار نکال کے سامنے لگا دیا, ان کے گلے میں لٹکا دیا. تو بلاول زرداری کو بولیں گے اس قسم کا ہار بھی ان کے گلے میں پہنا دینا. اچھا آخر میں سینٹ ریفارمز, الیکشن ریفارمز کیسے آ سکتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو؟ میرے خیال سے ہم نے بھی شاید تھوڑی دیر کر دی ریفارمز میں نا, اور ظاہر ہے کہ ملک میں بڑی مشکلات تھیں جب تحریک انصاف حکومت میں آئی. جیسے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, ملک کے اندر فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ تھے, پھر کووڈ کے ایشوز آ گئے. سو ہماری طرف سے یہ غلطی ہوئی ہے
کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی جو ہم نے امینڈمنٹس لانی تھی یہ رائٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے شروع کر دینی چاہیے تھی. میں نے اپنی پارٹی کو ابھی بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ اب سینٹ کے فوراً اب جیسے کہ سینٹ کے الیکشنز ہو گئے اس کے فوری بعد اب جو ہے نا امینڈمنٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ جو آنے والے الیکشنز ہوں اس میں 2 نمبر سیاسی جماعتیں جو ہیں اس طرح کے کام نہ کریں. بہت شکریہ. خرم شیخ زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اس سے پہلے سینیٹر تاج حیدر ان کی بھی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اور پبلک کی جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. تب تک کے لیے میری پوری ٹیم کے ہمراہ میزبان محمد نواز ڈائری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.